أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے اور حکم کرے لوگوں کو اچھی باتوں کا اور بری باتوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ہر بندے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرے۔ اس آیت شریفہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کر لینا، اپنے کو سدھار لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں، برے کام کر رہے ہیں، تو ان کو برائیوں سے روکنا اور اچھی باتوں کا حکم کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نجات مشکل ہے۔ آدمی یہ خیال کر لے کہ میں نمازی بن جاؤں، میں روزے دار بن جاؤں اور میں بس شریعت پر عمل کرتا رہوں، میرے بچے، میری بیوی کچھ بھی کرے اور میرے خاندان والے، میرے محلے والے کچھ بھی برائیاں کرتے رہیں، ان سے مجھے کیا نقصان ہوگا؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ آدمی کا صرف اپنی اصلاح کر لینا، خود نیک اعمال کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو روکو گے نہیں تو اس برائی کا نقصان صرف اس برے کام کرنے والے کو نہیں ہوگا، بلکہ اس برائی کا نقصان تم کو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہیں، اس کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگ جائے۔ اب یہ کشتی میں جو سوار ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم تو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک برا کام کر رہا ہے تو یہی اس کا انجام بھگتے گا اور اس کو منع نہ کرے، تو اگر وہ کشتی میں سوراخ کر دے گا، کشتی کے اندر پانی بھر جائے گا تو وہ سب کو لے ڈوبے گا، اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ اگر اچھے کام کرنے والے برے کام کرنے والوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے تو جو اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ عذاب عام ہوگا۔ روکنے کے درجات الگ الگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، کہ جو آدمی کوئی برا کام دیکھے تو اگر طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو محکومین ہیں، اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، نوکر ہیں، تو آدمی ان کو ہاتھ سے تھپڑ مار کر برے کام سے روک سکتا ہے، برائی سے ان کو روکے ہاتھ سے۔ وہ غلط چیز کوئی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو ان کو منع کرے، ان کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس چیز کی مذمت اور برائی بیان کرے کہ یہ جو کام شریعت کے خلاف تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، برا ہے، اس کا انجام غلط ہونے والا ہے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں تو پھر کم سے کم یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ جو شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں دل سے ان سے نفرت کرے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ تو لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے، اس پر نجات کا مدار ہے۔ صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں۔ پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنے کے لیے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ جس بات کا آپ لوگوں کو حکم کر رہے ہو، جس کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، آپ کو اس کی معلومات ہو، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے اور بے تحقیق سنی سنائی باتیں، غلط روایات آپ نے بیان کرنی شروع کر دی تو اس صورت میں بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا۔ بہت سی چیزیں اس وقت یہ واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، حدیث کہہ کر ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جن کا دنیا حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خالص غلط نسبتیں کی جا رہی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سینکڑوں صحابہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی روایت اس کے علاوہ نہیں جس کو اتنی کثیر تعداد صحابہ کی بیان کرتے ہو۔ سب سے زیادہ صحابہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا، ایسی بات جو میں نے نہیں کہی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اس وقت آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ایک روایت اس کو لڑکے بھی چلا رہے ہیں اور ایسے ہی چلتی رہے، رمضان سے پہلے ہر سال چلتی ہے وہ، کہ جو آدمی رمضان کی سب سے پہلے کسی کو خبر سنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ تو اسے حدیث کہنا اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا سخت عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسی حدیث دنیا حدیث میں موجود نہیں، ذخیرہ حدیث میں کوئی اس طرح کی روایت نہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی کی طرف غلط نسبت ہے۔ لہذا اگر ایسا کوئی میسج آئے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آگے شیئر نہیں کرو گے تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ کچھ ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، نہ کچھ ملنے والا شیئر کر کے اور نہ ہی کوئی سزا ملنے والی، بلکہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کی تردید کرو کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی عالم سے، معتبر ذریعے سے پہلے معلوم کر لو کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں۔ اگر روایت ہے، واقعی صحیح روایت ہے، تب تو آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی روایت نہیں تو پھر فوراً اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کر دو اور جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کو واپس جواب دو کہ آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں، گناہ ہے۔ تو یہ جو روایت چل رہی ہے کہہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کی خبر دے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی طرف صحیح بات۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرتضی نے فرمایا کہ جب آدمی امر بالمعروف کرے، کسی کو اچھی بات کا حکم کرے، تو جس بات کا حکم کر رہا ہے پہلے اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک لطیفہ لکھا گیا کہ ایک پٹھان تھا، وہ پٹھان گھر سے کہہ کے نکلا کہ آج تو میں ہندوؤں کو کلمہ پڑھواؤں گا۔ اب پکڑا ایک ہندو کو اور بجانا شروع کیا کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ۔ پہلے تو منع کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ چھوڑنے والا نہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا بتا دیجئے کہ میاں جی کیا پڑھوں، کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ کہ پڑھوں کیا کلمہ ہے کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہمیں بھی نہ ہو کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا۔ تو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو سمجھا رہے ہو تو اس میں نرمی ہو۔ ہاں اگر اپنے بیوی بچے ہیں ان پر تو سختی کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کو اگر کسی کو آپ بات سمجھا رہے ہیں اور زیادہ مؤثر جو ہوگا سمجھانا اور نرمی کے ساتھ ہوگا۔
اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، سمجھائیے۔ تو ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے جاننے والے اور جن پر ہمارا اثر و رسوخ ہے خصوصاً وہ برائیوں میں مبتلا ہے، تو ہمیں فکر کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ان برائیوں سے بچ جائیں۔ یہ شب برات آنے والی ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی ہی برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کا، جیسے ایک سال کا بجٹ تاجروں کا سال ہے، مارچ میں پورا ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے پورے سال کے اعمال اور آئندہ سال کے لیے کس کی کیا عمر ہوگی، کس کے لیے کیا لکھا جائے گا، کیا پریشانی آنے والی ہے، کیا خوشیاں ملنے والی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں سے طے ہو کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اللہ کے سامنے اعمال بھی سب پیش ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، تو اس میں مغفرت کی اور اللہ کی رحمت کی زیادہ امید ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جتنا فضیلت والا ہے، امت کے اندر اتنی ہی اس میں خرافات پائی جاتی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین نام ہے اصل اتباع کا، ماننے کا۔ کس کا اتباع کرنا، کس کی ماننا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر اگر ہم کام کریں گے تب تو ہمارے اعمال میں وزن ہوگا، اور اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی منمانی اعمال کریں گے اپنی عقل کے مطابق تو ان اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، وہ کھوکھلے ہوں گے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق 1 منٹ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ گئے کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اس سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور عبادت کر رہا ہے، تو چاہے وہ مہینوں عبادت کرتا رہے اسے 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ من بنانا ہے، یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی موقع آئے گا تو اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، اللہ نے تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اس موقع پر ایک مسئلہ تو ہے شب برات کا۔ شب برات کی فضیلت کئی روایات میں آئی ہے، تقریباً 10 صحابہ سے ایسی روایات مروی ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ وہ جو میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا تو شب برات سے متعلق نہیں، وہ شب معراج سے متعلق تھا۔ 27 پچھلے مہینے کی جو 27ویں تاریخ تھی اس سے متعلق تھا۔ بعض حضرات بعد میں معلوم کر رہے تھے کہ جی یہ جو شبرات آتی ہے آگے اس سے متعلق نہیں، اس سے متعلق نہیں، یہ تو فضیلت کی رات ہے۔ 10 صحابہ سے فضیلت کی روایت مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں عبادت کی، صحابہ نے بھی عبادت کی، تابعین نے بھی عبادت کی، سلف صالحین نے بھی عبادت کی۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے نبی نے عبادت کی ہے اس طریقے سے کریں گے تب تو ہمیں اس کی برکت اور فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر ہم اپنے منمانے طریقے سے کریں گے تو پھر کوئی فضیلت اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ غور کیجئے، دنیا کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس سے بادشاہ وقت حاکم وقت کہے کہ فلاں آپ صبح کو 9 بجے آئیں اور اپنے ساتھ اور سب محلے والوں کے ساتھ یا 20-50 آدمیوں کے ساتھ آنا، اکٹھے ہو کر آنا۔ تو اس وقت اگر وہ جاتا ہے کچھ آدمیوں کے ساتھ، 20-30-50 آدمیوں کے ساتھ، تو تب تو بادشاہ اس سے خوش ہوگا، اس کی بات کو مانے گا۔ پھر بادشاہ اس سے، اور اگر وہ تنہا چلا جاتا ہے اس وقت تو بادشاہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اس کی بات سننے کا نہیں، ماننے کی تو دور کی بات ہے۔
اور ایسے ہی بادشاہ اس سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ کل کو آنا، لیکن تنہا آنا اور فلاں وقت آنا، اس وقت تنہائی میں بات کرنی ہے۔ تو اب اگر اس وقت جب بادشاہ نے اس کو تنہائی میں بلایا ہے وہ مجمع لے کر جائے تو تب بادشاہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض؟ ناراض ہو جائے گا، اس کی بات سننے کا بھی نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے۔ تو یہی حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرض نماز میں تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے سب بندے مل جل کر اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں، اب تو اکٹھے آؤ فرض میں۔ اور نوافل کا جو مسئلہ ہے، مستحبات کا جو مسئلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں نماز پڑھے۔ تو اس رات میں بھی جو عبادتیں کرنی ہے وہ عبادتیں تنہائی میں کرنی ہے اور اپنے گھر پر کرنی ہے، تنہائی میں کرے، اپنے گھر پر کرے۔ ہم نے جو یہ رواج بنا لیا اور ایک طریقہ چلا رکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، مجمع ہو جاتا ہے، وہاں چائے بھی چلتی رہتی ہے، ناشتہ بھی ہوتا رہتا ہے، باتیں بھی ہوتی رہتی ہے، طریقہ غلط ہے بالکل۔ بس ایسے ہی مثال سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تو بلایا ہمیں اکیلے کو، اللہ چاہتے تو یہ کہ میں اپنے بندے سے اکیلے بات کروں، میرا بندہ میرے سے مناجات کرے تنہائی میں، اور ہم بیٹھ رہے ہیں مجمع میں، تو اللہ کی منشا کے خلاف۔ پھر ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ کہاں ہمیں اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی؟ تو ہمیں، اور رہا یہ بہانہ کہ اگر گھر میں تنہا بیٹھیں گے تو نیند آ جائے گی، تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق تھوڑی ہی دیر کی عبادت کر لیں گے وہ پوری رات جاگنے سے افضل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ آپ پوری رات جاگو، پوری رات جاگنے کے لیے جتنا آپ نوافل پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، بشاشت کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اتنی کر لیجئے۔ باقی باوضو سو جائیے، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ تب بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بہرحال معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی کی عبادت کریں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لگائیں، لیکن مسجدوں کے اندر مجمع نہ لگائیں۔ یہ جلسے جلوس کا جو رواج ہے اس رات میں، یہ بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اس میں جو تنہائی میں اللہ نے بلایا ہے تو تنہائی کی عبادت کرے، کر کے جو دیکھ لو ایک رات، اس سال آپ کر کے دیکھ لو، اور صبح کو دیکھنا اپنے دل کی حالت کیسا ہلکا پن ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں جب تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھو گے تو آنسو بھی جاری ہوں گے، اور آنسو اگر جاری ہو گیا تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ اگر آنسو نکل گیا آنکھ سے تنہائی میں تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ پھر کیا عبادت کرے اس رات میں؟ یہ تو بات ہو گئی کہاں عبادت کرنی ہے اس رات میں، گھر میں عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، ان میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، نفل نماز وہاں پڑھا کرو، فرض نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسی عبادت کرنی ہے، اس کو خاص طور سے سنیں، کیا عبادت کرنی ہے۔ خاص طور سے ہماری جو خواتین یہ باتیں سن رہی ہے وہ اس پر ذرا توجہ دیں۔ اس موقع پر کچھ پرچے چھاپ کر لوگ شائع کرتے ہیں اور وہ گھر گھر پہنچائے جاتے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شب برات میں اتنی رکعت پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ اور فلاں سورت اتنی مرتبہ، اور یہ اور وہ۔ تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری شریعت کے اندر شب برات کی نماز، نفل نماز بھی ایسی ہے جیسے ہم اور نارمل نفل پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی نماز ہے ہی نہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ اتنی بار پڑھی جائے اور سورہ اخلاص اتنی بار پڑھی جائے، کسی معتبر روایت میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے سامنے اگر اس طرح کے پرچے آئیں تو ہم ان پر بالکل توجہ نہ دیں۔ ہم جیسے اور دنوں میں نفلیں پڑھتے ہیں، دو رکعت کر کے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ کوئی سورت ملا لے، تو ایسے ہی نفل پڑھے جتنی اللہ توفیق دے، 10 نفلیں پڑھ لیں، 20 نفلیں پڑھ لیں، اور ایک اگر کر سکیں تو یہ کر لیجئے، بلکہ کر لینا چاہیے کہ اس رات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، گھر میں ہی اپنے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے چچا جان سے کہ چچا جان ایسے نماز بتلا رہا ہوں کہ اللہ 10 طرح کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس سے۔
اور وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ آسان طریقہ ہے، دو طریقے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، بہت آسان ہے، کہ آدمی 4 رکعت کی نیت باندھے صلاۃ التسبیح، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، ثنا کے بعد پھر تیسرا کلمہ پڑھے، 15 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھ لیں، یہ 15 مرتبہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، یہ تیسرا کلمہ ہے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جائے تو یہ خیال رکھے کہ رکوع میں جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور یہ 35 ہو گیا۔ اس کے بعد پھر قومے میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ پڑھے، 45۔ پھر سجدے میں جائے، سجدے میں جانے کے بعد پہلے سبحان ربی الاعلیٰ اخلاص تسبیح پڑھے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن ذہن ہمارا حاضر نہیں ہے، زبان تو مشین کی طرح ہماری چل رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ ہیں، علامہ ڈاکٹر عبدالحی عارف باللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اخلاص کے ساتھ دل کو حاضر کر کے سجدے میں کہہ لے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار تمام عیوب سے، تمام کمیوں سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے، تو اگر اخلاص سے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا تو یہی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم ذہن کو حاضر کرنے کی فکر کریں، بار بار بے شک آپ کا ہمارا سب کا ہی ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن پھر حاضر کریں، پھر ادھر ادھر جائے پھر حاضر کریں، اس کی کوشش کریں۔ اور علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنا شروع کرے، اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، معلوم نہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی نماز پڑھنا نصیب ہوگی یا نہیں، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ خیر، سجدے میں پڑھے، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں پڑھے، یہ 65 ہو گئے، اور پھر دوسرے سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا چاہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھنا نہیں پڑے گا پہلے رکعت میں اور پڑھنے نہیں، بس پھر دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری میں اسی طرح 75 مرتبہ۔ تو یہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیں، اس میں یہ اچھا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، اپنے بچوں کو بھی کہیں اور اپنے گھر والوں کو، خواتین کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ چچا جان اس نماز کو روز پڑھنا، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینا، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لینا، اگر مہینے میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لینا۔ ہمارے بعض بھائی ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی ہے، تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی جس بات پر بھی عمل ہو جائے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تلاوت کر لیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو اپنے کسی بچے کا، بچی کا قرآن بیٹھ کر سن لے، اس سے کہہ دے تو پڑھ لے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ اور استغفار کا اہتمام کر لیں، استغفار کی وجہ سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھیں اور پھر آخر میں اللہ سے دعا کر کے پھر اپنا سو جائیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ ایسا تو ہو نا کہ آپ 4 بجے تک جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت آیا اس وقت لیٹ گئے اور فجر کی نماز چھوڑ گئی، پھر یہ رات کی محنت بیکار ہو گئی، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ کہاں عبادت کرنی ہے اور کیسے عبادت کرنی ہے، یہ رات سے متعلق ہو گئی۔ پھر اسی رات میں ایک عمل ہے قبرستان جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قبرستان تشریف لے گئے، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہے، امت کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس درجے میں ہی رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ حضور نے جو کام جس طریقے سے کیا ہے، جس درجے میں کیا ہے، بس اسی درجے میں رکھیں گے
تب تو ٹھیک ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم حد پار کر جائیں گے، پھر اس کی فضیلت، اس کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، کتنی مرتبہ؟ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، پوری زندگی میں، پوری حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام قبرستان اس رات میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ لہذا اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے اس رات میں تو عمل ہو گیا۔ اب یہ بھی یہ خیال کرنا کہ ہر شب برات میں قبرستان جانا لازم اور ضروری ہے اور اس کے بغیر شب برات ہی نہیں ہوئی، یہ شریعت کے اندر، دین کے اندر دخل اندازی ہے۔ آپ کبھی چلے گئے، کبھی نہیں گئے، کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، اس طرح کا طریقہ اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کیسے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کو بھی پتہ نہیں، کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں، تنہا تشریف لے گئے۔ آج ہم ٹولیے بنا کر، مجمع بنا کر جاتے ہیں اور قبرستان پر میلہ لگتا ہے، سجاوٹیں ہوتی ہیں، سب غلط ہے۔ آپ اس طریقے سے جائیں جیسے ہمارے نبی تشریف لے گئے تھے، تو تب تو ہمیں فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے نئے طریقے ایجاد کر کے قبرستان جائیں گے تو پھر اس کی فضیلت اور برکت حاصل نہیں ہوگی، پھر وہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ حضور نے جو کام جیسے کیا آگے اس کو اس طریقے سے کرنا، یہی عبادت ہے، یہی دین ہے۔ تو یہ باتیں تو ہو گئی رات سے متعلق۔ پھر اس رات میں خرافات ہوتی ہے آتش بازی کی۔ آتش بازی یہ حرام ہے، فضول خرچی ہے، ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی آدمی کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے۔ عن عمرہ، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ عن شبابہ، جوانی جو دی تھی، طاقت، قوت، تندرستی، صحت، یہ کہاں خرچ کی ہے؟ سوچو ذرا، غور کر لے۔ یہ سوچے آدمی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ جو کتنے بڑے طاقت والے ہیں، کتنی بڑی قدرت والے ہیں، بڑے سے بڑے پہاڑ کو لفظ کن سے پیدا فرما سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے پہاڑ کو ریزہ کر سکتے ہیں لفظ کن سے، سیکنڈوں میں۔ اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت و تندرستی دی تھی، یہ کہاں خرچ کی ہے؟ یہ صحت و تندرستی، جوانی، اس کی نعمت بوڑھوں سے، بیماروں سے معلوم کیجیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ تو اگر فضول خرچ کیے، مال ضائع کیا گئے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور علم اگر تھا اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ ہم جانتے ہیں یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ یہ رات ایسی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے اعلان فرماتے ہیں، ایک آدمی ہے بڑا سخی ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور لیکن اگر وہ سخی کسی دن اعلان کر دے کہ آج جو بھی چاہے آ جاؤ، جو بھی وہ مانگے گا وہ میں ہی دوں گا، تو اس کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اس رات میں، هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ بس سب سے پہلے تو ہم اللہ سے اس رات میں اپنی مغفرت کرا لیں، پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر مغفرت ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، تو سب مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو اس رات میں روزی دوں، ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کو عافیت دوں۔ اس طرح ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے اس رات میں دعا کرنی ہے۔
اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سے ایسے لوگوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت عامہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ان میں تو شامل نہیں، اگر ہوں تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو جادوگر، جادو جو کرنے والا ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر، یہ تو کوئی بھی نہیں ہونے کا ہم میں سے جو جادوگر ہو۔ اور دوسری چیز ہے جس میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ ہے مشاکین، کینہ اور بغض رکھنے والا۔ کسی سے کینہ اور بغض رکھنے والا جو ہے وہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہ کر لے۔ بس ہم تو بالکل خالی الذہن رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بیٹا، اگر تجھ سے ہو سکے تو تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات نہ ہو، اور شام بھی اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات نہ ہو۔ ایسے بالکل خالی ہو کر سویا کرو، خالی ہو کر دن بھر رہا کرو، اگر تم سے ہو سکے ایسا کرو۔ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھے راحت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ راحت پہنچائی ہے، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو ہم ایک تو کسی کی طرف سے کینہ اور بغض نہ رکھیں، اور تیسرے فرمایا کہ جو عاق والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے والدین کو خوش کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے والدین کی نافرمانی کرنا، مصیبتوں کو مول لینا۔ یہ والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے، آخرت میں تو ملتی ہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر روایتیں بھری ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا۔ تو والدین کی نافرمانی سے توبہ کریں، آج سے ہی اپنا رویہ بدل دیں۔ بیوی کو بیوی کا حق دو، والدین کو والد کا حق دو۔ بیوی کا بھی حق ہے، اللہ نے رکھا ہے، والدین کا بھی حق ہے۔ والدین آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، آپ کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، اور بیوی جو ہے اس کو بھی نہ ستاؤ۔ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے آپ کے لیے۔ تو ہر ایک کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو، شریعت نے بتلایا ہے۔ ایسے ہی ایک کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو جب تک یہ آدمی صلح نہیں کر لیں گے، دو آدمی جن میں بول چال نہیں، تو یہ بھی مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس کی بھی فکر کریں۔ خاص طور سے خواتین آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے تو کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں کہ بولتے نہیں، جھگڑا ہو گیا ذرا سی بات پر، تو کتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خوب مغفرت فرما رہے ہیں، اور ہم اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہیں۔ ایسے ہی ایک کمی ہمارے جوان بھائی خاص طور سے سنیں، مسبل ازار، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جو رکھنے والا ہے وہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ، یہ دیکھیں کس قدر کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کو آج ہی دور کر لے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کیسا بھی لگے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا لگا۔ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام، غفلت میں اگر ہو گیا تب بھی مکروہ ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں کہ اس فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم ہے جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنے والا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسبل ازار جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، تو اس پر عمل کرے، اس کی فکر کرے۔ یہ باتیں تو اس رات سے متعلق ہو گئی۔ ایک بات ہے دن سے متعلق، ایک روایت میں جو ابن ماجہ شریف کی ہے اس میں ہے صوموا نہارا۔ ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے،
تو رکھ بھی سکتے ہیں، اگر نہ رکھیں تو نہ رکھنے والوں کو کوئی برا بھلا نہ کہا جائے، مستحب ہے۔ ویسے تو پورے مہینے ہی جتنے چاہے جب چاہے روزہ رکھ لے، موقع وہ رکھ لے، اور اگر کوئی دقتیں پریشانی ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں روزے کا۔ قبرستان کی بات بھی آ گئی، اور ایک خرافات پائی جاتی ہے، اب بھی ہے، گاؤں دیہات میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے، مسجدوں کے اندر حلوے کا انبار لگ جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر حلوہ نہیں بنا شب برات میں تو شب برات ہی نہیں ہوئی، شب برات ہی نہیں ہوئی۔ بڑی مشکلوں سے سمجھاتے جب جا کے مانتے، ورنہ پرانی عورتیں تو بیچاری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ بس یہی ذہن میں بٹھا لو کہ شریعت نام ہی اصل اتباع کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں۔ اگر اللہ نے کسی کام کا حکم دیا وہ کریں گے، اللہ کے نبی نے کوئی کام کرنے کے لیے فرمایا یا کوئی کام آپ نے کیا وہ کریں گے۔ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم اپنے سے نہیں کریں گے، اگر اس کو شریعت میں داخل کریں گے یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو حلوہ بنانا اس رات میں، اور یہ سمجھنا کہ اگر حلوہ نہیں بنایا تو شب برات نہیں ہوئی، یہ بھی بدعت ہے۔ حلوہ بنایا ہی نہ جائے، اور چیزیں بنانے کی بہت ہے، جو چاہے بنا لیں، چونکہ بدعت جب ہی ختم ہوگی۔ اب آپ بیٹی دیکھ کر جائے گی کہ میری والدہ حلوہ بناتی تھی اس رات میں، تو وہ جا کر سسرال میں یہ رسم رائج کرے گی، پھر اس کے بچے دیکھیں گے تو یہ رسم ٹوٹنے والے نہیں ہے، ٹوٹے گی جبھی۔ اور یہ نہ سوچے کہ ہمارے سے کیسے ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے جس سے چاہے لے لے۔ ہم جتنے یہاں تھوڑے سے آدمی بیٹھے ہیں، ہم عہد کر لیں کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، ہم اپنے گھر میں حلوے کی رسم ختم کریں گے، آتش بازی کی رسم ختم کریں گے، اور رسمیں ختم کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اوروں تک بھی پیغام پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی ہمیں خوب فضیلت برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور آخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بار بار اس لیے پہلے بھی بتلایا، بار بار بتلانے سے بات ذہن میں رہ جاتی ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اپنا دعا کا جز بنائیں کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کا کتنا اہتمام اللہ کے نبی کے یہاں کہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں ہر نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس میں دعا بھی مانگنی چاہیے جہاں ہم دوسرے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس وقت تک کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو، اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امت کے اندر جو خرافات ہیں، رسومات ہیں اور بہت سی برائیاں اللہ جنم لے چکی ہیں، یا اللہ ان سب برائیوں کو امت سے ختم فرما، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، طاعات کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں کلام پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کا کلام بہت اونچا ہے، مولا کریم بڑا ہی برکتی کلام ہے۔ یا اللہ آپ نے اس کلام پاک کی برکت سے ہم سب کی الجھنوں کو، پریشانیوں کو راحت و سکون سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ہمارے جائز مقاصد ہیں، جائز ضروریات ہیں، یا اللہ ان میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم فرما، اور تمام جائز مقاصد میں اللہ کامیابی نصیب فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔
ذہنی قلبی سکون نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں ہمیں خوب برکت عطا فرما، اور مبارک مہینہ رمضان المبارک ہے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اسے خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، قوت و طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، پورے عالم میں الہی امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما، بلاؤں سے اللہ پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى